دنیا اور آخرت کی تمام سعادتیں عطا فرمائے۔ اس منبر پر گزشتہ 2 دنوں سے امام حسین اور حقائق تعویل کے عنوان سے گفتگو جاری ہے۔ یہ گفتگو بے انتہا اہمیت کی حامل ہے۔ جو لوگ علوم قرآن سے دلچسپی رکھتے ہیں ان کے لیے بطور خاص، عموماً جو حضرات تفسیر سے شغف رکھتے ہیں ان کے لیے بھی بطور خاص، جو لوگ اسلامی فقہ سے تعلق رکھتے ہیں ان کے لیے بھی بطور خاص یہ بحث بہت اہم ہے، اور فی الجملہ بطور عام ہر اس شخص کے لیے اہم ہے جو اسلامی ثقافت اور اسلامی علوم سے دلچسپی رکھتا ہے۔ محکمات اور متشابہات کے تعلق سے ابھی تعریف کا مرحلہ بھی مکمل نہیں ہوا ہے کہ محکم سے کیا مراد ہے اور متشابہ سے کیا مراد ہے۔ پھر بھی اجمالاً اتنا ذکر ہوا کہ محکم سے مراد ہے قرآن مجید کی وہ آیتیں جن کے معنی واضح ہیں اور جن کا حکم بھی واضح ہے یا حکم پر دلالت واضح ہے۔ اور متشابہ ظاہر ہے کہ اس کی ضد ہے۔ پھر متشابہ سے مراد ہے وہ آیتیں جن کے معنی بہت واضح نہیں ہیں اور جن سے حکم کا استنباط بھی اعمال فکر چاہتا ہے۔ اعمال فکر کے معنی یہ ہے کہ فکر کا وہاں پر ذرا زیادہ دخل ہے، فکر کو کام میں لانے کی ضرورت ہے۔ یہ متشابہات کی ایک مشہور و معروف اور عام تعریف ہے، لیکن خود علماء تفسیر کے درمیان اور علماء قرآن کے درمیان یہ قول بھی میں نے کل ذکر کیا کہ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ سوائے حروف مقطعات کے باقی پورا قرآن محکم ہے۔ یہ ایک قول ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کے علاوہ بھی آیتیں متشابہ ہیں۔ خود قرآن مجید میں بعض مقامات پر ایسی آیتیں ہیں جن سے عام ذہن یہ استفادہ کرتا ہے کہ پورا قرآن محکم ہے، اور بعض ایسے بیانات ہیں قرآن مجید کے جس سے یہ استفادہ ہوتا ہے کہ پورا کا پورا قرآن متشابہ ہے۔ بس یہ اشارات کر رہا ہوں تاکہ اندازہ ہو کہ آخر کسی بھی علم میں تعلیمی اور علمی اور تحقیقی مشکلیں کیا ہوتی ہیں مختلف مراحل میں، کہ آخر یہ ایک مسئلہ ہے تو کیوں مسئلہ ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ایک قول یہ ہوا کہ پورا قرآن متشابہ ہے، ایک قول یہ ہوا کہ پورا قرآن محکم ہے، ایک قول یہ کہ کچھ آیتیں محکم ہیں کچھ آیتیں متشابہ ہیں۔ محکم یہ کلمہ آیا کہاں سے ہے؟ کاف میم اس روٹ ورڈ میں کون سی معنویت پوشیدہ ہے؟ جب آپ کوئی بنیاد رکھتے ہیں مضبوط تو کیا کہتے ہیں اسے؟ بڑی محکم بنیاد رکھی ہے۔ یہ جو آپ اپنی زبان میں بھی کہتے ہیں بڑی محکم بنیاد رکھی ہے، یہ الفاظ
عربی کے ہیں، اور اس میں عربی میں بھی جو معنی مستعمل ہیں وہی اردو میں آئے ہیں۔ اتفاق سے یہاں کوئی بہت بڑی تبدیلی نہیں ہوئی ہے، ورنہ بہت سے ایسے الفاظ ہیں جن کے عربی میں معنی کچھ اور ہیں اور اردو میں معنی کچھ اور ہیں۔ لیکن جب آپ کہتے ہیں ہم نے بڑی محکم بنیاد رکھی ہے، یعنی مضبوط بنیاد رکھی ہے، یعنی اس بنیاد کو کوئی ہلا نہیں سکتا، اس بنیاد پر اٹھنے والی عمارت کو کوئی آسانی سے گرا نہیں سکتا۔ تو محکم میں احکام کا مفہوم موجود ہے۔ احکام یعنی مضبوطی۔ جب کوئی استدلال ہوتا ہے علمی یا کوئی اور عمل ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی محکم کے بجائے کلمہ اور استعمال، بڑا مستحکم بیان ہے۔ یہ مستحکم کا کلمہ بھی اسی روٹ ورڈ سے نکلا ہے، وہ باب استفعال سے استحکام۔ استحکام کے کیا معنی ہوں گے؟ استحکام کے معنی یہ ہوں گے کہ کسی چیز میں مضبوطی پیدا کرنا۔ محکم یعنی مضبوط، مستحکم یعنی وہ جس میں مضبوطی پیدا کر دی گئی ہے۔ تو بنیاد محکم بھی کہلا سکتی ہے اور بنیاد مستحکم بھی کہلا سکتی ہے۔ اب یہ محل استعمال ہے، کس کی زبان پر کون سی ترکیبیں رواں ہیں، کون کس طریقے سے بولتا ہے۔ قرآن مجید کے بارے میں اس آیت کریمہ میں حق سبحانہ و تعالی نے کیا فرمایا؟ هو الذی انزل علیک الکتاب، وہی وہ پروردگار ہے جس نے اے حبیب، اے پیغمبر آپ کے اوپر کتاب نازل کی ہے۔ منہ آیات محکمات، اس میں سے اسی کتاب میں سے کچھ آیتیں ہیں جو محکم ہیں۔ تو اب یہ آیت جو ہے خود حکم بن جائے گی ان مضامین کے تعلق سے جن مضامین کی مدد لے کر لوگ کہتے ہیں پوری کتاب محکم ہے یا پوری کتاب متشابہ۔ نہیں، خود یہاں بیان موجود ہے کہ اس میں محکم اور متشابہ کا فرق تو ہے آیتوں میں۔ اب جس لحاظ سے پورے قرآن کو محکم کہا گیا وہ لحاظ اور ہے، جس لحاظ سے پورے قرآن کو متشابہ کہا گیا وہ زاویہ نگاہ کچھ اور ہے۔ اب آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ زاویہ نظر کی تبدیلی سے تعریف بھی بدل جاتی ہے، حیثیت بھی بدل جاتی ہے۔ یہ علمی مسائل ہیں، یہ حکیمانہ مسائل ہیں، یہ سائنسی مسائل ہیں۔ اب بس ذہن کو قریب لانے کے لیے عرض کر دوں کہ آبزرور کی پوزیشن اگر بدل جائے تو حقیقت جو ہے وہ بدلی ہوئی نظر آتی ہے یا نہیں؟ دور کا جو آبجیکٹ ہے وہ بہت چھوٹا نظر آتا ہے حالانکہ وہ بہت بڑا ہے، وہ آبزرور کی پوزیشن کی وجہ سے۔ قریب رکھی ہوئی چیز بڑی نظر آتی ہے، آبزرور کی پوزیشن۔ زاویہ نظر بدل جائے، زاویہ نگاہ بدل جائے تو شے کی حیثیت بدل سکتی ہے یا بدلی ہوئی معلوم ہو سکتی ہے۔ بہت نزاکتیں ہیں اس میں، لیکن اتنا ثابت ہے کہ قرآن مجید میں کچھ آیتیں محکم ہیں، کچھ آیتیں متشابہ ہیں۔ متشابہ کا کلمہ کہاں سے آیا؟ متشابہ کا کلمہ اصلاً شبہ سے آیا ہے، شین بے ہے۔ اب یہ شبہ ہی سے ایک لفظ اور نکلا ہے نا، شبیہ۔ عربی کی تو یہی خوبی ہے کہ اس میں ایک روٹ ورڈ سے بار بار میں عرض کرتا ہوں ایک پورا شجر سایہ دار پیدا ہو جاتا ہے الفاظ کا۔ شبہ، تشبیہ، شبیہ، اسی سے اشتباہ بھی ہو جاتا ہے، اسی سے متشابہ بھی ہو جاتا ہے۔
تو یہ معلوم ہوا کہ یہ لفظ نکلا کہاں سے. اب بالکل وہ صرف نہ ہو کی کلاس تو ہے نہیں کہ میں اس انداز سے عرض کروں. ذہن کو قریب کرنے کے لیے کچھ الفاظ میں نے عرض کر دیے کہ اس سب کا روٹ ورڈ ایک ہے، شین بے ہے. بڑی ہے نہیں، چھوٹی ہے. اب دیکھیے اردو میں بڑی ہے اور چھوٹی ہے کرنا پڑتا ہے نا. اچھا، اس میں شبیہ کسے کہتے ہیں؟ جو ایک دوسرے سے مشابہ ہو. آپ کسی حسین کو چاند سے کیا دیتے ہیں؟ تشبیہ. یعنی وہ اس سے ملتا جلتا ہے، یہ اس سے ملتا جلتا. تشبیہ دینے میں بھی یہ لحاظ رکھنا چاہیے کہ تشبیہ دینے والا کون ہے اور واقعاً کس کو کس سے تشبیہ دے رہا ہے، اور تشبیہ میں کوئی حقیقت بھی ہے یا بس ادعا ہی ادعا ہے. اگر ادعائے محض ہے تو تشبیہ نہیں ہوگی، مبالغہ ہو جائے گا، غلو ہو جائے گا. اگر کچھ بھی سچائی ہے تو پھر تشبیہ مستحکم ہوگی. اسی کہ تشبیہ میں وجہ شبہ بھی ہونی چاہیے. اگر اتنی بات سمجھ میں آ گئی تو میں تیزی سے عرض کر دوں کہ متشابہ وہ آیتیں ہیں جن کا مضمون جن کے معانی کچھ اور معانی سے ملتے جلتے ہیں اور سوچنا پڑتا ہے کہ یہ معنی وہی تو نہیں ہے. ایک فقرے کا مضمون کسی اور فقرے کے مضمون سے ملتا جلتا ہے، حالانکہ وہ مضمون مستقل اپنی جگہ ہے، یہ مضمون مستقل اپنی جگہ ہے. یہ ملتا جلتا جو ہے، اگر کوئی چیز ملتی جلتی ہو تو وہاں یقین تو نہیں پیدا ہوگا نا. اب چونکہ بالکل غیر فنی مجمع میں فنی بحث ہو رہی ہے، یعنی غیر ٹیکنیکل آڈینس میں ٹیکنیکل ٹرمز کی تشریح کرنی پڑ رہی ہے، تو پھر میں مثالیں ایسی ہی دوں گا. کچھ سامنے کہیں پر آپ کو کوئی شخص نظر آ جائے جو آپ کے کسی دوست سے مشابہ ہو، تو آپ غور کرتے ہیں کہ یہ کون ہے. وہی دوست تو نہیں ہے. تھوڑی دیر توجہ کے بعد اگر یقین ہو گیا کہ نہیں یہ وہی دوست ہے، بات ختم ہو گئی. جو متشابہ تھا محکم ہو گیا. اچھا، تھوڑی دیر اور غور کیا، ابھی محکم اگر نہیں ہوا، غور کرتے رہے اور یہ یقین ہو گیا کہ نہیں یہ مشابہت ضرور ہے مگر یہ میرا وہ دوست نہیں ہے، یہ کوئی اور ہی ہے، تب بھی بات محکم ہو گئی. اگر کہیں ایسی صورتحال پیدا ہو گئی کہ آخر تک یہ طے نہیں کر پائے، اچھا یہ کب ہو سکتی ہے صورتحال؟ دیکھیے بالکل ٹیکنیکل بات ہے مگر میں ایسی مثال سے عرض کر رہا ہوں جو ٹیکنیکل نہیں ہے. اگر فاصلہ کم ہے، نگاہ صحیح ہے، بیچ میں کوئی حجاب نہیں ہے، کوئی حائل نہیں ہے، تو غور کر کے یہ طے ہو ہی جائے گا کہ یہ دوست ہے یا نہیں ہے. اگر حجاب نہیں ہے، فاصلہ نہیں ہے، نگاہ درست ہے، یہ واضح ہو گئی نا بات. سامنے ایک میں ایئرپورٹ پہ کھڑا ہوں، بہت پرانا کوئی دوست نظر آ گیا اور شبہ ہوا دوست ہے یا نہیں. بھئی اسکول کے زمانے میں ہمارا دوست تھا، اب اس میں کچھ تبدیلی آ گئی، میری داڑھی کے بال بھی سفید ہو گئے، اس کے سر کے بال بھی سفید ہو گئے. اب سوچ رہے ہیں واقعی وہ دوست ہے یا نہیں. قریب گئے، دیکھا، اور اگر
ممکن ہوا تو خطاب بھی کر لیا، ممکن ہوا گفتگو بھی کر لی، آئینہ ہو جائے گا۔ اب وہ متشابہ متشابہ نہیں رہے گا، محکم ہو جائے گا۔ بالکل یہی صورتحال قرآن مجید کی آیتوں کی ہے۔ قرآن مجید کی ہر متشابہ آیت محکم ہو سکتی ہے بشرطے کہ نگاہ صحیح ہو، قرآن سے فاصلہ نہ ہو۔ اور قرآن سے استنطاق کی قوت موجود ہو۔ اسی لیے حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، اور ایک سے زائد مقامات پر فرمایا ذالک القرآن فاستنطقوہ، یہ قرآن تمہارے سامنے موجود ہے، اس سے گفتگو کرو۔ امیر المؤمنین نے فرمایا ذالک القرآن فاستنطقوہ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا استنطقوا القرآن، قرآن سے گفتگو کرو۔ یہ گفتگو کرنے کے کیا معنی ہے؟ کیوں کہا جا رہا ہے گفتگو کرو؟ اور کون کہہ رہا ہے گفتگو کرو؟ یہ تلقین کسی اور نے کیوں نہیں کی؟ کسی اور مکتب فکر سے یہ تاکید کیوں نہیں ہوئی کہ یہ قرآن تمہارے سامنے ہے، اس سے گفتگو کرو؟ یہ وہی کہہ سکتا تھا نا جسے یقین ہو کہ تم قرآن سے گفتگو کرو گے تو ہمیں پہچان لو گے، پھر ہماری حقیقت متشابہ نہیں رہ جائے گی۔ قرآن سے گفتگو کرو۔ ذالک القرآن فاستنطقوہ، یہ قرآن تمہارے سامنے ہے، اس سے گفتگو کرو، اس کے سامنے اپنے سوالات پیش کرو، اس سے جواب حاصل کرو۔ اور وہ رخ بھی ہے، دوسری جگہ یہ بھی فرمایا وَلَن يَنطِقْ، لیکن یہ قرآن تم سے بات نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ وَلَكِنْ أُخْبِرُكُمْ عَنْهُ، لیکن میں اس کی طرف سے خبر دوں گا تمہیں۔ بس اب یہاں بڑی بحث کرنے کی ضرورت ہے، مگر آپ کی ذہن، یہ جو مکتب میں بیٹھتے ہیں لوگ، ان کو زیادہ سمجھانا پڑتا ہے۔ جو طلبہ ہیں نا، طلبہ اور پھر بعد میں یہی طلبہ علماء کہلانے لگتے ہیں، کچھ تو واقعاً علماء کے درجے پہ پہنچ جاتے ہیں، ہمارا سلام انہیں، لیکن جو طلبہ ہیں، اور پھر وہی بات اب کی کئی مرتبہ زبان پہ آ گیا یہ فقرہ کہ نالج کا ایلوژن ہو جاتا ہے۔ کچھ دنوں تک مدرسے میں رہنے کے بعد سمجھتے ہیں کہ پڑھ لیا ہم نے اور ہم عالم ہو گئے، یعنی زمانہ گزرنے کے ساتھ سمجھتے ہیں عالم ہو گئے۔ عالم ہونے کے لیے زمانہ گزرنا کوئی بڑی بنیادی اساسی شرط نہیں ہے۔ عالم ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ جوہر قابل ہو اور عطا کرنے والا کوئی استاد کامل۔
جوہر قابل ہو. قابل یہاں پر کیا کس معنی میں ہے؟ آپ لوگ قابل کسے کہتے ہیں؟ جو آلریڈی پڑھ لکھ کے قابل ہو گیا اسے کہتے ہیں نا. قابل اس میں فاعل ہے، یعنی قبول کرنے والا. وہ جوہر جو قبول کرنے والا ہے، فیض کو، فیضان کو، تجلی کو جو قبول کرنے والا ہے وہ ہے جوہر قابل. اور جو فیض پہنچانے والا ہے، فیض رساں، وہ ہے استاد کامل. تو اگر جوہر قابل ہے کہیں پر اور استاد کامل ہے تو انسان کم وقت میں بھی عالم ہو سکتا ہے. اور اگر یا تو جوہر قابل نہیں ہے یا استاد کامل نہیں ہے تو دونوں صورتوں میں عمریں گزر جائیں، ایک عمر کیا، دو کیا، عمریں گزر جائیں، تب بھی انسان عالم نہیں ہو سکتا، جاہل کا جاہل رہے گا. یہ سب باتیں اپنے بچوں کو اور طلباء کو سمجھانے کے لیے عرض کر دیتا ہوں. جو بزرگ ہیں ماشاءاللہ ان سے میں کیا عرض کروں گا. تو یہاں پر بحثیں تو بہت ہیں کہ ایک جگہ فرمایا ھذا القرآن فاستنطقوا. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا استنطقوا القرآن. اور پھر خود مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ ولن ينطق، لیکن یہ گفتگو نہیں کرے گا، ہرگز تم سے گفتگو نہیں کرے گا. اب اس میں تضاد ہے کیا؟ میں عرض کرتا ہوں تضاد نہیں ہے. وہ جو سامنے مجمع بیٹھا تھا نا، اس کے لحاظ سے کہا تھا کہ مگر تم سے قرآن بولے گا نہیں. ولیکن اخبرکم عنہ، لیکن میں اس کی طرف سے تمہیں خبر دوں گا. قرآن ہے کلام اللہ، اس کی طرف سے خبر بھی دے گا تو لسان اللہ. صلوات پڑھ دیجئے محمد وآلہ. دیکھیے مجلسی ذوق کے مطابق میں نے یہ جملے ادا کر دیے، آپ محظوظ ہو گئے. انہی جملوں کو علمی مطالب کے تحت ڈھال کے بالکل دوسرے الفاظ میں مدرسے میں عرض کیا جا سکتا ہے. اسے کوئی یہ نہ تصور کرے کہ یہ بالکل ہی ایک عامیانہ ذوق کی بات ہے. نعوذ باللہ. امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے فضائل کی طرف کوئی فقرہ بھی اگر اخلاص اور توجہ سے ادا ہو تو وہ عامیانہ نہیں ہوتا. تبصرے کرنے والے متوجہ رہیں، ملتفت رہیں. اس میں یہ بڑی بحث تھی جو سمیٹ کے میں نے ممبر کے تقاضے کے مطابق یہاں اس طرح عرض کر دی. قرآن کی طرف سے خبر دیں گے تو کون؟ وہ ہستیاں خبر دیں گی جنہوں نے قرآن مجید حاصل کیا ہے دہن مبارک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ. جس نے یا رسول کی زبان چوسی ہو یا وہ جس کی زبان رسول نے چوسی ہو. کل میں نے غالباً اگر حافظہ غلطی نہیں کر رہا ہے، کل میں نے اسی ممبر سے یہی عرض کیا تھا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات گرامی وہ ہے جس کے لیے حدیث میں فقرہ ہے کہ رسول اللہ نے اپنی زبان چسائی. لیکن آقا حسین کے لیے جملہ ہے رسول اللہ حسین کی زبان چوسا کرتے تھے.